اپنے صحافی دوستوں کی باتیں سنی اور خاص کر حامد میر صاحب کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے اور واقعی میرے جیسے صحافی تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی تمام جس کو کارناموں کے باوجود ابھی تک آپ کے سامنے موجود ہیں، مگر صحیح معنوں میں اگر کسی بھی صحافی کو نئی زندگی ملی ہے تو وہ حامد میر صاحب ہی ہیں، اور اس بات کا احساس شاید ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو آج بڑا اہم دن ہے، آج 20 نومبر ہے، اور 20 نومبر شاید پاکستان کی تاریخ میں اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا کہ آج ایک ادارے کے سربراہ کی تبدیلی ہو رہی ہے، اور شاید کچھ لوگ اس کو یوم جمہوریت بھی قرار دیں گے، اور اگر اسی دوران حکومت تبدیل ہوگی تو نئی حکومت جو ہے وہ ایک اور تمغہ جمہوریت کا بھی اعلان کر سکتی ہے۔ بڑی ہی ایک عجیب سچویشن ہے۔ میڈیا کے اوپر تو پابندیاں ہیں ہی، سیاستدانوں کی جو حالت زار ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، مگر آج یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ ہماری ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے جو سربراہ ہیں وہ بڑے جوشیلے انداز میں ذوالفقار علی بھٹو کے سٹائل میں ڈائس پہ مکے برسا کے کہہ رہے تھے کہ ہم آزاد ہیں۔ جہاں ریزننگ، لاجک، کانسٹیٹیوشن اور آئین جس ملک میں ہوتا ہے، وہاں پہ وکیلوں اور ججوں کو ڈائس پہ مکے مار کے اپنی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر معزز چیف جسٹس گلزار احمد کو میں بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا، اور مجھے زیادہ فکر یہ ہو رہی تھی کہ کہیں وہ جذبات میں آ کے کچھ اور پرابلم نہ ان کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ وہ واقعی بہت غصے میں تھے۔ اب میڈیا کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحال ہے، بہت سے اینکر حضرات اسی طرح اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے ڈائس پہ مکے برسا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے۔ تو آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہماری عدلیہ بھی اتنی ہی آزاد ہے جتنی ہمارا میڈیا جتنا آزاد ہے۔ اور حامد میر صاحب نے درست بات کی کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کسی بھی ملک کی میڈیا کتنی آزاد ہے اور پارلیمنٹ کتنی بالادست ہے تو عدلیہ کتنے آزاد ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ میڈیا پہ کیا خبریں چل سکتی ہیں اور کیا نہیں چل سکتی۔ ابھی بھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ کسی بھی ٹی وی چینل پہ آج کے ہمارے اس سیشن کو بالکل کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ چیف جسٹس صاحب کی تقریر تو پھر بھی دکھا دی گئی ہوگی کیونکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، مگر علی احمد کرد صاحب کی تقریر نہیں دکھائی ہوگی کہ جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے رد عمل دیا۔ یہ ہماری انٹیگریٹی ہے، یہ ہماری سیلف رسپیکٹ ہے اداروں کی۔ پاکستان بار کے لیڈران یہاں موجود ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ یہاں پہ موجود ہیں، مگر چیف جسٹس کی تقریر بھی صرف اس لیے چلی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بین الاقوامی ماہر قانون جناب گلزار احمد صاحب خطاب کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور کسی بھی وقت سو موٹو لے کر وہ کسی بھی ٹی وی چینل سے پوچھ سکتے ہیں کہ میری تقریر کیوں نہیں چلی۔ اور اس سے پہلے بھی معزز چیف جسٹس صاحبان یہاں پہ آتے رہے ہیں۔ ہم نے تو ارشاد حسن خان صاحب کو بھی دیکھا ہے جو لائیو ٹیلی ویژن پہ مائک چھین کر بھی الیکشنز کے نتائج کا اعلان کرتے تھے جب وہ چیف الیکشن کمشنر بن گئے۔ ہم نے اس کے بعد افتخار محمد چودھری صاحب کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے میڈیا ہی کی وجہ سے وہ وکلا کی ایک کامیاب تحریک چلی اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہوئے، اور پھر جو کچھ انہوں نے سیاسی اداروں کے ساتھ کیا اور حکومتوں کے ساتھ کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اور آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا ہے میڈیا کو ہراساں کرنے کے خلاف، اور وہ کیس کچھ ایسے چلا
کہ ایک معزز عدالت میں جب کچھ صحافی چلے گئے معزز جسٹس قاضی فاضل صاحب کی عدالت میں، میرے تو شاید اس پہ کچھ اپنے ہی تکنیکی تحفظات تھے، تو اس پہ جو احکامات جاری ہوئے تو چیف جسٹس اس وقت جو قائم مقام چیف جسٹس سے معزز جسٹس امرتا بندیال، انہوں نے وہ بینچ توڑ دیا اور نیا بینچ بنایا اور کہا کہ ہم سنیں گے کہ میڈیا کو کون ہراساں کر رہے ہیں، اور وہ کیس آج تک نہیں سنا گیا۔ عدلیہ بھی آزاد ہے، میڈیا بھی آزاد ہے، معزز ججز کے بچے اغوا ہوتے ہیں ان کو بھی واپس مل جاتے ہیں، صحافی بھی اغوا ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، اور معزز ججز کے خلاف جس طریقے سے ریفرنسز دائر کیے جاتے ہیں ان کو ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے، اسی طرح صحافیوں کے خلاف بھی ایف آئی اے کے پرچے اور غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ دونوں آزاد ہیں ماشاءاللہ سے، اور انشاءاللہ یہ آزادی جو ہے یہ ایسی آزادی ہے کہ جس کے لیے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان وہ انتہائی جذباتی انداز میں جس کا دفاع کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت ہمیں سب سے بڑا خطرہ صرف میڈیا کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ایک نئے بیانیے کی تشکیل ہے جو کہ 5th جنریشن وارفیئر کے نام پر کی جا رہی ہے۔ پچھلے 50 سال کے دوران جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد سے نوجوان نسل کو یہ پڑھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں پہ خاندانوں کا قبضہ ہے اور پارلیمنٹ ناکارہ ہے، جمہوریت ناکام ہے، پارلیمانی نظام ناکام ہے، کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے، کبھی اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جس کا ہم سب کو مقابلہ کرنا ہے، اور یہ وہ بیانیہ ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل کو آج کالجز اور یونیورسٹیز میں اس بات کی تحریر، تحقیق اور تقریر کی بھی اجازت نہیں کہ ملک کی تاریخ میں کیا ہوتا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے پہ تو سرکاری طور پہ پابندی ہماری یونیورسٹیوں میں لگائی گئی ہے۔ یہ بہت سے آپ کے دوستوں کو شاید پتہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر تحقیق کے حوالے پی ایچ ڈی کے لیول کی تحقیق پر سرکاری طور پہ پابندی ہے، اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ اس کے بعد ہماری جو فوجی تاریخ ہے، جو عسکری تاریخ ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور مختصراً میں یہ کہوں گا اسی نئے بیانیے کے حوالے سے کہ 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان پہ قرارداد پاس ہوئی تھی، قرارداد پاکستان، اور 23 مارچ 2019 اور 2020 کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں فوجی ٹینک اور میزائل چلتے ہیں اور وہاں پہ پریڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ 9 نومبر کو علامہ اقبال ڈے کے اوپر پورے پاکستان جو ہے بلکہ پوری دنیا شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہوتی ہے، اور ہمارے ٹی وی چینل پہ کوئی مشاعرہ نہیں، کوئی سیمینار نہیں، کوئی تقریب نہیں، ہمارے ٹیلی ویژن چینل پہ گارڈز کی تبدیلی کی تقریب دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ گارڈز ہیں کہ اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر سنا دیں تو شاید ان کو وہ شعر بھی نہیں آتا ہوگا۔ یہی حال قائد اعظم مزار قائد کے اوپر آپ دیکھ لیں، کئی کئی گھنٹے گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوتی ہے۔ یہ 2021 ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ڈیجیٹل ایج ہے، اور یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے جس کا مقابلہ گارڈز کی تبدیلی کو کئی کئی گھنٹے دکھا کے، لائیو تقریب دکھا کے اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا سوسائٹی کا انٹلیکٹ کا لیول ہے۔ میں نے اپنی بات بالکل نہیں کی کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوا، مگر اصل جو خطرہ ہے وہ صرف صحافیوں کو نہیں ہے، اس پورے ملک کو ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بات سے ذرا آگے بڑھ کے اس ملک کی بھی بات کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔